کرتے، ماں باپ ہے مگر ادب و احترام نہیں کرتے۔ صاحب ظاہر سی بات ہے، آج یہ فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ہم بائی چوائس اسلام کے ماننے والے بنیں گے یا صرف خاندانی طور پہ ہمیں مسلمان بن کر کے جینا ہے۔ کہا تھا کسی شاعر نے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا سماج مسلمان ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن آج سوچنا یہ ہے کیا ہمارا کردار بھی مسلمان ہے؟ کیا ہمارا کریکٹر بھی مسلمان ہے؟ کیا ہماری نگاہوں میں بھی اسلام ہے؟ کیا ہماری جیونی اور زندگی میں بھی اسلام ہے؟ میری بات کا برا نہ مانیے گا، آج مسلمانوں نے اسلام کو جتنا ٹھگا غیروں نے اتنا نہیں ٹھگا ہوگا۔ برا ماننے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کالج کھولتے ہیں اسلام کے نام پر، لیکن کالج میں اسلام کی بوباس نہیں ہوتی۔ آپ اسکول کھولتے ہیں اسلام کے نام پر، اس اسکول میں اسلام کی بوباس نہیں ہوتی، ایک سلیبس تک نہیں پڑھایا جاتا۔ مینورٹی کے نام پر، مذہب کے نام پہ حکومت سے کروڑوں روپے ٹھگ لیتے ہیں، آپ آخرت کو بھول جاتے ہیں، مرنا بھی ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آمنہ کے لال نے انہیں پیغام دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اگر تم مسلمان بن گئے ہو، مرد ہو تو بھی عورت ہو تو بھی، نمازی بعد میں بننا، روزہ دار بعد میں بننا، حاجی بعد میں بننا، زکوٰۃ بعد میں دینا، اس لیے کہ نماز تم بالغ ہوگے تب فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہوگے تب فرض ہے، حج استطاعت ہوگی تب فرض ہے، روزہ بالغ ہوگے تب فرض ہے، مگر تعلیم اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اسلام نے کہا بچے ہو مگر مرد ہو تو بھی پڑھو، عورت ہو تو بھی پڑھو، بچے ہو تو بھی پڑھو، بوڑھے ہو تو بھی پڑھو، بیٹا ہے تو بھی پڑھاؤ، بیٹی ہو تو بھی پڑھاؤ۔ اے اسلام، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آئیے ذرا آپ جہاں تعلیم کا مقصد سمجھتے ہیں، میں آپ کے ذہن کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اے قرآن تو بتا تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا اوت العلم درجات، جو پڑھے گا اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا، اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے قرآن تو بتا پھر کیا جائے؟ اس تعلیم کا مقصد جب نبی نے اعلان کیا، کہا یاد رکھنا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو حیوانیت کی زنجیر سے نکال کر انسان کو انسانیت کا تاج زری پہنایا جائے، اور انسان کا معنی ہی محبت، انس محبت ہے، یعنی انسان کو محبت کرنے والا بنایا جائے، انسان کو پریم کرنے والا بنایا جائے، انسان کو ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والا بنایا جائے، انسان کو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی جب مصر کے گورنر بنے اور مصر تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود و نصارہ نے ان کے استقبال کا بڑا انتظام کیا۔ وہ بیٹیاں جو صاحب ان کی قوم کی بیٹیاں تھی، جو راجہ مہاراجہ کے محلوں میں کام کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، کہا یہاں سب باندھے کھڑی ہو جاؤ اور صلاح الدین ایوبی کی راہ میں پھول بچھاؤ۔ صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تجھے پتہ نہیں ہے میں صلاح الدین ایوبی ہوں، میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے مصر کا گورنر بنایا جائے، مگر مجھے گورنر بنا دیا گیا۔ میں جب سے یہ تاج میرے سر پر ہے میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں۔ یہ بتا تو نے پھول کیوں بچھا دیے؟ کہا گورنر آپ کے استقبال میں۔ کہا صلاح الدین ایوبی پھولوں کو مسلنے کے لیے نہیں آیا، صلاح
صلاح الدین ایوبی پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، ان سارے پھولوں کو اٹھا لیا جائے۔ یہ جتنی حسین و جمیل لڑکیاں محل میں ہیں سب کو ان کے گھروں پر عزت بھیج دیا جائے، اور جن کے خرچے کا انتظام نہ ہو ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ یہ لڑکیاں غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ وزیروں نے کہا بادشاہ اے گورنر، اب تک جو بھی بادشاہ بنا ان لوگوں نے لڑکیوں کے حسن کا استعمال کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میں اپنے منصب کو جانتا ہوں، یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی نہیں چاہتا کہ اس کی تلوار حسین لڑکیوں کی زلفوں میں الجھ کر کے رہ جائے۔ یاد رکھیے گا جہاں صرف تعلیم ہو کردار نہیں ہو وہاں ہماری قوم کے نوجوانوں کا قلم حسیناؤں کی زلفوں میں الجھ جاتا ہے، منزل پہ پہنچنے سے پہلے وہ بیک ہو جاتے ہیں، باپ دادا کی خواب کی تعبیر پوری نہیں کر پاتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہمارا سماج سب کچھ ہونے کے باوجود کالج ہے مگر مسلمانوں کے پاس شکشا نہیں ہے، آج ہمارے پاس وسائل ہے مگر آج ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں مگر ہماری قوم جاہل ہے، آج ہمارے پاس بڑے بڑے پروفیسر ہیں مگر اس قوم کے پاس تعلیم کے نام پر آج ہم بالکل نچلے طبقہ میں ملک میں گینے جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو بھلا دیا، ہم نے آمنہ کے لال کے کردار کو بھلا دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے کریکٹر کو بھلا دیا، اس لیے کہ آج بھی 99% بچے جہاں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے، جس ماں نے جنم دیا اس کا بھی حق میرے اوپر ہے کہ نہیں، جس باپ نے زندگی کی ساری کمائی خرچ کر دی اس باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس استاد کی بارگاہ میں ہم پڑھے اس استاد کے ادب کا سلیقہ کیا ہے، جس بڑے بھائی نے کما کر ہماری پرورش کی اس بڑے بھائی کا ادب بھی ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اس نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہے ہمارے لیے کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ شراب پینا حلال ہے یا حرام ہے، جہیز مانگنا حلال ہے یا حرام ہے، شادی ہو گئی پتہ نہیں بیوی کا کیا حق ہے، بچے کی پرورش کیسے ہوگی، جب پوچھا جاتا ہے نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک سلیبس میں یہ کوئی بات شامل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نیتک تعلیم ہے، یہ خود بخود آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ آپ کی بھول ہے، یہ تعلیم خود بخود نہیں آتی، اگر خود بخود آ جاتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء کیوں نازل فرماتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ماں باپ کے حقوق کی آیتیں کیوں نازل فرماتا۔ آج ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، آج ایک باپ اپنی زندگی کی ساری کمائی خرچ کر کے بڑھاپے میں بے سہارا بن کر زندگی گزار رہا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑھاپے میں اپنی اولاد کی ایک محبت کے لیے ترس رہی ہے، ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو پھر سے سنوارا کیسے جائے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں بھول چکی ہیں کہ عزت سے بڑھ کر کے دولت نہیں ہے، عزت سے بڑھ کر کے یہ حویلی اور بنگلے نہیں ہے، عزت سے بڑھ کر یہ موٹر گاڑیاں اور کار نہیں ہے۔ آخر اس قوم کو سلجھایا کیسے جائے؟ تو آپ کو پھر وہیں پلٹ کر کے چلنا ہوگا جہاں ڈاکٹر اقبال لے کر گئے، وہ اندھیرا ہی پھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ میں کہتا ہوں ملک میں ہماری مخالفت کرنے والوں شوق سے ہماری مخالفت کرو، مگر مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے لیونگ ریلیشن شپ پاس کرو اور اپنی بیٹیوں کو بلاತ್ಕಾರ اور زنا کرنے کے لیے چھٹا چھوڑ دو۔ ہماری مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شادی شدہ عورتوں کو دوسروں کے بستروں کی زینت بننے کے لیے ملک میں قانون بنا کر کے پاس کر دو۔ ہماری مخالفت کرو، شوق سے کرو، مگر ذرا سلیقے سے کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو تیری بیٹیوں کی آبرو لوٹ جائے۔ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں قسم خدا کی ہمارے آنکھوں میں آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہماری مسجدوں کے مینار بہت چمکیلے ہیں، ہمارے مدرسوں کے گنبد بہت چمکیلے ہیں، ہمارے جلسوں میں سجاوٹیں بہت اچھی ہیں، ہمارے جذباتی نعرے بہت اچھے ہیں، مگر جب ہم کردار تک پہنچتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں
یہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس اچھا کردار ہے کہ نہیں, یہ بھی مسئلہ سامنے ہے. اس قوم کو سنوارنے کے لیے اچھی مائیں سماج میں ہے کہ نہیں, یہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہے. اس قوم کو سجانے کے لیے اچھی بیٹیاں سماج میں ہے کہ نہیں, آج یہ بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے. اب ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں سماج کو سنوارا کیسے جائے؟ آئیے میں آپ کو وہاں لے چلنا چاہوں گا جہاں میری قوم کے یہ نوجوانوں کو میں لے جانا چاہتا ہوں. سنو میری قوم کے نوجوانوں, جب تم پڑھنے کے لیے چلتے ہو تیری راہ میں مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی ہے. کبھی تجھے کھانا اچھا نہیں لگتا, کبھی تجھے کالج اچھا نہیں لگتا, کبھی تجھے اسکول اچھا نہیں لگتا. اگر سب کچھ اچھا لگا تو کوئی حسینہ پسند آ گئی تو تو تعلیم چھوڑ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. تو بھول جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے تو نے ماں کو کیسے ٹھکرایا, تو نے باپ کو کیسے ٹھکرایا, تو نے پورے خاندان کی عزت کو داؤ پہ کیسے لگا دیا, اس لیے کہ تو کہتا ہے عشق اندھا ہے. لیکن میں تجھے بتانا چاہوں گا میری قوم کے نوجوانوں, جب نبی نے اعلان کیا آؤ تعلیم حاصل کرو تو پڑھنے کے لیے صحابہ آ گئے. جہاں پڑھنے کے لیے آئے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی دیوار نہیں تھی, لیکن دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کے پاس دیوار نہیں ہے, چھتیں نہیں ہے. مسجد نبوی کے سامنے صبح جیسا چبوترا ہے, مٹی کا چبوترا ہے, اور اس پہ پڑھنے کے لیے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, عمر فاروق بیٹھے ہیں, عثمان غنی بیٹھے ہیں, مولا علی بیٹھے ہیں, ابی ہریرہ بیٹھے ہیں, سلمان فارسی بیٹھے ہیں. پڑھنے کے لیے آ گئے, مگر پڑھے تو کیا پڑھے, ابھی تو قرآن بھی پورا نازل نہیں ہوا ہے, کاپی قلم کا زمانہ بھی نہیں ہے. یہ پڑھنے والے کیا لے کر آئے, کاپی کی جگہ پتھر لے کر آ گئے, کاپی کی جگہ کھجور کی چھال لے کر آ گئے, کاپی کی جگہ گھر سے چمڑا لے کر آ گئے, قلم کی جگہ اینٹ کے ٹکڑوں کو لے کر کے آ گئے. نبی سے ہم پڑھنے آئے ہیں. کسی نے حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا, اے ابی ہریرہ, جب کوئی کتاب نہیں تھی, جب کوئی سلیبس نہیں تھا, تو پھر آپ پڑھتے کیا تھے؟ ابی ہریرہ کہتے ہیں ہماری کتاب بھی مصطفیٰ تھے, ہماری عنوان بھی مصطفیٰ تھے, ہماری کتاب بھی مصطفیٰ تھے. تکبیر, ارے بولو یار, زور سے بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. واہ واہ. ہماری